استخارہ کیوں ضروری ہے اور استخارہ کیوں کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے خیر مانگنا۔ استخارہ جیسے ہم استغفار، اللہ سے بخشش مانگنا، باب استفعال سے اللہ سے خیر چاہنا، چونکہ ہم اپنے فیوچر سے واقف نہیں ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جن چیزوں کو شریعت نے ہم پر لاگو رکھا ہے کیا ہم پابند ہیں کہ اس میں بھی استخارہ کریں؟ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تو ہمیں استخارے کی ضرورت نہیں کہ آیا میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں یا نہ کروں۔ شادی بھی سنت ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ یہاں استخارہ یہ نہیں ہوگا کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، اس پر استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ اس بات پہ ہوگا، آپ کے سامنے 3-4 رشتے آئے، آپ کے بیٹے کے آئے یا آپ کے اپنے آئے۔ اب آپ یہ کنفیوز ہیں کہ یار سارے ایک جیسے لگتے ہیں، سارے اچھے لگتے ہیں، دل کرتا ہے میں تینوں سے ہی کر لوں، لیکن میری گنجائش ایک شادی کی ہے۔ اب ایک ہے تو ان 3 میں سے کن 2 کو چھوڑوں اور کس کو اپناؤں؟ اب یہاں استخارہ آپ کو فائدہ دے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی ایک بیان کیا کہ بخاری شریف میں ہے کہ یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ، لال رنگ نظر آئے تو یہ ہوگا، کالا رنگ نظر آئے تو یہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ایسا کہیں نہیں۔ بخاری شریف کیا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ استخارہ کر کے سوو، ایسا رنگ نظر آئے تو یہ نتیجہ ہوگا، ایسا رنگ نظر آئے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے خیر جو طلب کرنا ہے، اس خیر کے اندر دعا کے الفاظ ہی یہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی اہمیت دیتے تھے استخارے کو کہ ہم جب آپ کے پاس آتے تھے استخارے کے لیے تو آپ ہمارا استخارہ نہیں کرتے تھے، ہمیں استخارے کی دعا سکھلاتے تھے، اور اس اہتمام کے ساتھ دعا سکھلاتے تھے جس طرح کہ کوئی قرآن کی آیت ہمیں سکھلا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تیرے علم کے چونکہ تو فیوچر کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تیرے علم کے مطابق یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں، تیرے علم کے مطابق میرے دین، میری دنیا، میری آخرت عاقبت اور میرے فیوچر، میری معیشت، اس کے اعتبار سے اگر تیری نظر میں بہتر ہے فاقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرا مقدر بنا دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ سارے معاملے ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ، اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین، میری دنیا، میری عاقبت، میری معیشت، اس کے اعتبار سے یہ برا ہے تو فرمایا مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ انقلاب جو آپ کے استخارے کے نتیجے میں جو آپ نے اللہ سے خیر مانگی ہے، وہ اللہ خیر آپ کے خوابوں میں نہیں لاتا، آپ کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اتنا فرق کیوں ہے پھر؟ وہ تو بعد میں پوچھیے گا نا، مجھے تو تھوڑا گاڑی جب اسپیڈ میں جا رہی ہو نا، پھر اسپیڈ بریکر راستے میں تکلیف دیتے ہیں، آپ دیکھنا بنی آدم، پھر راستے میں جو ہے وہ اس کو اسپیڈ بریکر مزہ نہیں کرتے، جمپ آتا ہے پھر بندہ چھت سے جا کے لگتا ہے۔ اچھا، استخارے کا صحیح طریقہ یہ جو آپ نے بتایا، دیکھیے یہ یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کا حصول جو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے لیے آسان کر دے، اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے گا، بیچ میں رکاوٹیں اللہ ہٹا دے گا اور میرے دل کو اس کی طرف لگا دے گا، راغب کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ مجھے پھر آپ 10 دوست بھی مجھے کہیں گے نا کہ یہ کام نہ کر، میرا دل اتنا مطمئن اللہ کر دے گا کہ میں ان 10 دوستوں کی بات کو رد کر کے بولوں گا نہیں مجھے تو یہی بات کرنی ہے، میں کروں گا تو بس یہی کروں گا، شادی کروں گا تو یہی کروں گا، ابا نہیں تو میں چھت سے نیچے گر جاؤں گا، نہیں تو شادی میں یہی کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چیز میرے حق میں، میری دین، دنیا اور عاقبت کے لحاظ سے بہتر نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ جو میں نے اللہ سے کہا کہ پھر مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، پھر اللہ تعالیٰ یہ تو دعا ہو گئی نا، میرے دل اس استخارے کے اندر دعا ہے نا، اس استخارے کے اندر ہم نے دعا ہی دعا مانگی، استخارہ ہو گیا نا، پھر ہم نے دعا استخارہ مانگی نا۔ اب اللہ کیا کرے گا، میرے دل میں اس کی نفرت ڈال دے گا اور اس کا حصول میرے لیے مشکل کر دے گا۔ اچھا، بیچ میں ایسی رکاوٹیں پیدا آ جائیں گی
یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. یہ تو دعا ہو گئی. استخارے کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ایک کام ہے، یہ کریں یا نہ کریں، بیچ کنفیوژن ہے تو استخارہ کر لیں، جو جواب آئے گا وہ کر لیا جائے گا. یہ آرٹیفیشل استخارے ہیں. اچھا. جو جسے استخارہ کوریئر سروس کے نام سے استخارہ کوریئر سروس. میں اس میں گزارش کر دوں، میں یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فٹافٹ ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اس کی تردید کی ہے قاری صاحب پہلے آن لائن استخارے سے متعلق میں نے جو آپ فرما رہے ہیں میں نے وہ تو سنا ہی نہیں آپ نے کیا کہا. میں تو اس گفتگو کا ذمہ دار ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے. جی جی صبح میں آپ نے کیا کہا مارننگ شو میں، وہ تو ہمارے سامنے یہ کوریئر سروس والا جو معاملہ ہے، استخارہ کوریئر سروس جو فرما رہے، تو یہ صورتحال جو ہے نا. آپ کہہ لیجیے پھر میں. اچھا جی چلیں جی. دیکھیے قاری صاحب نے جو باتیں ہم نے کہا سے ہم استخارے پہ ہی رک گئے کیونکہ شادیوں میں بہت اہم معاملہ استخارہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں. اور میں آپ کو اپنا ایک نہیں، میں اس پر بڑے اہم نقطہ بتاؤں گا استخارے کا مقاصد کیا ہے. مجھے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے، جاؤ مولانا صاحب سے استخارہ کر لو، پوچھ لو ان سے. میں گیا، میں نے دق الباب کیا. مولانا صاحب باہر تشریف لائے. میں نے کہا جی والد صاحب نے بھیجا استخارہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی شرعی قباحت ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. کہنے لگے پھر شرعی قباحت نہیں ہے تو استخارے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں خیر رکھی ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوال یہاں پہ بھی رکھ دیا کہ ہم استخارے میں ہی بہت سی جگہ پر انکار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو استخارہ نہیں آیا. دیکھیے میں جھوٹ بولا ہے. اگر فضل سبحان ایک منٹ یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ استخارہ کرانا چاہیے یا کرنا چاہیے. شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ استخارہ مولوی صاحب سے جا کے کرو. بالکل صحیح ہے. اگر مولوی صاحب مثال کے طور پر مجھ سے کوئی استخارہ کراتا ہے اور میرا دل مطمئن ہو بھی گیا تو میں آپ کا دل کیسے مطمئن کروں؟ میں نے خود استخارہ کیا ہے. ایک منٹ. اور قبلہ ایسا استخارہ نماز کے دوران کیا اور اسی وقت جواب ملا. بہرحال یہ غیر مسنون استخارہ ہے. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی بچپن میں ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے ایک کے ہاں بیٹی ہوئی، ایک کے ہاں بیٹا، انہوں نے منگنی کر دی. جی. بچے پڑھے لکھے کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئے اور جوان ہو گئے. اب شادی کا ٹائم آ گیا. وہ جو رخصتی پہلے سے بچپن سے جو انہوں نے سارا کچھ کر لیا تھا، اب شادی کا ٹائم آیا تو لڑکا کہنے لگا اپنے ابا سے کہ ابا میں اپنی چچا کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، میں تو شادی کروں گا تو وہ فلاں یونیورسٹی میں جو میرے ساتھ پڑھتی ہے نا، میں اس سے شادی کروں گا. نیت بدل گئی اس کی. اس نے کہا بیٹا بچپن کے رشتے طے ہوئے ہیں، اب تو سارے گھر ٹوٹیں گے. تو بڑی سوچ و بچار میں تو ان کو سمجھ آئی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، استخارہ کرا لیتے ہیں. بات یعنی مولوی صاحب پہ آ جائے گی، استخارہ کرا لیتے. استخارہ کیا. نادم آباد میں مولوی صاحب تھے، ان کے پاس گئے اور استخارہ کے لیے کہا تو وہ ان کے دوست تھے. تو ان کو کہا تو انہوں نے اگلے دن بلایا کہ میں استخارہ رات کو کروں گا، اگلے دن میرے پاس آنا. اگلے دن جب وہ گئے تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی کی بیٹی جو ہے آپ کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے، استخارہ میں منع آیا ہے. انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر بھائی کو پیغام بھیج دیا کہ بھئی ہم نے استخارہ کرایا ہے، استخارے میں منع آیا ہے، لہذا آپ ہمارا انتظار نہ کریں، ہماری بھتیجی کی شادی کہیں بھی آپ کر دیں. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اگر استخارہ کرنا بھی تھا تو جب آپ لوگ منگنی کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے بچپن میں، اس وقت کرانا چاہیے تھا استخارہ. اب استخارے کی کیا تک ہے؟ انہوں نے کہا بہرحال اب جو بھی ہے استخارے میں نہ آئیے، ہم نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہاں سے کرایا؟ انہوں نے کہا جی فلاں مولوی صاحب سے استخارہ کرایا. وہ اتفاق سے ان کے بھی جاننے والے تھے، دوست تھے، دونوں بھائی اسی کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے. اس کے پاس گئے، سلام دعا کے بعد کہا یہ آپ نے استخارہ کیا ہے کہ میری بیٹی میرے بھائی کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ نے تو بھائیوں میں جدائیاں ڈلوا دی، بچپن کے رشتے ختم کروا دی. اس نے کہا بھائی استخارہ تو میں نے کیا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے. اچھا. یعنی اگر یہ پتا ہوتا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو پھر استخارہ اس کے برعکس آتا. ٹھیک ہے.